سوال و جواب کا سیشن کیا جاتا ہے لائیو، آج اس کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ بس مفتی صاحب چند ایک سوالات ہیں۔ نمبر ایک، سائل محمد عبداللہ کی طرف سے سوال ہے کہ لے پالک بیٹا جو ہے اس کا وراثت میں حق ہوتا ہے یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیں۔ بھائی عبداللہ، آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ لے پالک وراثت میں حقدار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کے بارے میں آپ دو باتیں مد نظر رکھیں کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، کہ جو لے پالک ہیں یہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں۔ اب اس کا بات کا مطلب کیا ہے کہ لے پالک کو لینے والا جو ہے وہ اپنا نام جو ہے اس کے ساتھ لے پالک کو منسوب نہیں کر سکتا، یعنی لے پالک کی بلدیت میں جو ہے وہ لے پالک لینے والا اپنا نام استعمال نہیں کر سکتا۔ آگے اللہ رب العزت نے جو بادشاہ فرمائے وَادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ وَأَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، کہ لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کے نام کے ساتھ پکارو۔ تو یہ بات واضح ہو گئی، جو منہ بولا بیٹا ہے جو لے رہا ہے وہ اپنا نام اس کے ساتھ منسوب نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وراثت کے حوالے سے جب وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے تو وراثت کے احکام بھی لے پالک کے لیے جاری نہیں ہوں گے۔ اس لیے لے پالک لینے والا جب مر جاتا ہے تو عمومی طور پر ہمارے ہاں اس کو وراثت کا حقدار ٹھہرا دیا جاتا ہے، جبکہ وہ شرعی طور پر وارث نہیں بنتا۔ جزاک اللہ صاحب۔ دوسرا سوال ہے عبد الرحیم کی طرف سے کہ دوران عدت عورت کا دوسرا نکاح جائز ہے یا نہیں، اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ میرے بھائی سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کی بڑی وضاحت فرمائی ہے کہ دوران عدت عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں، دوران عدت پیغام نکاح تو دیا جا سکتا ہے، اس کو کسی نام کے ساتھ منسوب تو کیا جا سکتا ہے، لیکن دوران عدت نکاح کسی بھی صورت درست نہیں ہے۔ اگر کسی نے نکاح کر لیا تو اس صورت میں اس کا نکاح باطل ہو جائے گا، فاسد ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی دوران عدت نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ ابو محمد کی طرف سے تیسرا سوال ہے جی، قیمتی لباس پہننا یا قیمتی اشیاء استعمال کرنا، قیمتی گھڑی وغیرہ یا اچھے کھانے استعمال کرنا، قیمتی گوشت وغیرہ جیسے نیل گائے کا، اس طرح کی قیمتی اشیاء اردنوں سے استعمال کرنا، کیا یہ فضول خرچی میں آتی ہیں یا کہ اس کی اجازت ہے؟ شرعاً وضاحت فرما۔ ہاں بھائی ابو محمد، یہ جو قیمتی لباس ہے، اسی طرح قیمتی خوشبو ہے، یا اسی طرح قیمتی خورد و نوش ہے، اگر بندہ وسعت رکھتا ہے تو یہ شرم جائز بھی ہے اور اس کے لیے بہتر بھی یہی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے انتہائی ناپسندیدہ لباس پہنا ہوا تھا، یعنی انتہائی خستہ حالت میں تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کیا تو فقیر ہے؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ نہیں، میں مالدار ہوں، بلکہ اس نے اپنا سرمایہ گنوانا شروع کیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ کی حالت دیکھ کر تو یوں ہی معلوم ہوتا تھا جیسا کہ آپ انتہائی فقیر ہیں۔ تو پھر اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جو اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے اس کا اظہار آپ کے جسم پر بھی ہونا چاہیے تھا، اس لیے اللہ کے پیغمبر نے انتہائی قیمتی لباس بھی پہنا ہے اور اللہ کے پیغمبر نے انتہائی قیمتی خوشبو بھی استعمال فرمائی ہے اور اللہ کے پیغمبر نے انتہائی اچھا کھانا بھی کھایا ہے۔ تو یہ جو سادگی ہے یا اسی طرح یہ فضول خرچی ہے اس کے ضمن میں نہیں آتا ہے۔ جزاکم اللہ۔ مفتی صاحب اگلا سوال ہے محمد عامر کی طرف سے کہ ایجاب یعنی کہ لڑکی کی نکاح میں جو اس کی طرف سے ہاں ہوتی ہے، یہ لڑکی کا معتبر ہے یا اس کے والد کا، اور اس کے ساتھ ہی کہ والد کے بعد اس کا ولی کون بن سکتا ہے؟ جی بھائی آپ نے سوال پوچھا ہے کہ لڑکی کے لیے جو ایجاب ہوتا ہے، ایجاب کا معنی ہے واجب کروانا، یعنی لڑکی سے ہاں کروانا۔ یہ تو اب اس صورت میں یہ جو ہے نا کہ لڑکی ایجاب کرے یا اس کا ولی یعنی باپ ایجاب کرے، تو اس صورت میں دونوں صورتیں جائز ہیں، یعنی لڑکی بھی ایجاب کر سکتی ہے اور اس کا ولی بھی، ہم اس سے بھی ایجاب کروا سکتے ہیں۔ اب چونکہ ہمارے ہاں عمومی طور پر جو مروجہ زمانہ جو ہے جو بات چل رہی ہے، ہم لڑکی ہی سے عمومی طور پر جو قاضی ہے وہ ایجاب کرواتا ہے۔ یہ دو طریقے دونوں بہتر ہیں،
لیکن جب یہ صورت پیش آئے کہ قاضی کو اس بات کا شبہ ہو کہ وسا کی طرف سے کذب بیانی یعنی جھوٹ کا احتمال ہے، تو پھر اس صورت میں براہ راست لڑکی سے پردے کی صورت میں ایجاب کروایا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ کذب بیانی سے محفوظ رہا جا سکے۔ نمبر 2 کہ والد کے بعد کون کون سے افراد ولی بن سکتے ہیں؟ تو والد کے بعد لڑکی کا سگا بھائی وہ بھی ولی بن سکتا ہے، اگر وہ نہ ہو تو پھر اس کا دادا ولی بن سکتا ہے، اگر دادا بھی نہ ہو پھر لڑکی کا چچا بھی ولی بن سکتا ہے۔ باقی جو عاقلہ بالغہ لڑکی جو ہے وہ بھی اپنے طور پر کسی کو ولی منتخب کر سکتی ہے، ان رشتوں کے علاوہ اگر یہ موجود نہیں ہے۔ جزاکم اللہ۔ مفتی صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور یہ زکوٰۃ کی جو رقم ہے وہ اپنی ساس کو یعنی کہ خوش دامن کو دیتا ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ شرعاً اس کی کیا نوعیت ہے، وضاحت فرما دیجیے۔ ہاں میرے بھائی، جب بیوی خود مالدار ہے تو اس صورت میں عورت کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے۔ اب عورت کی طرف سے اس کا خامد اگر زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو گویا کہ خامد جو ہے یہ بطور اپنا مال ہبہ کے یعنی اپنا مال عورت کو ہبہ کر رہا ہے، اور بطور وکیل کے یہ اپنی عورت کی طرف سے بیوی کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر رہا ہے۔ تو اب اسلام کا جو اصول ہے وہ یہی ہے، جو زکوٰۃ ہے یہ اپنے اصول کو نہیں دی جا سکتی، یعنی اپنے اصول اور اپنے فروع، اصول کہتے ہیں جو جن سے یہ نکلا ہے، جو اس کے بلڈ ریلیشن میں اوپر آتے ہیں، اور فروع جو اس سے پیدا ہوئے ہیں جیسے بیٹی اپنی اولاد وغیرہ۔ تو اصول یہی ہے کہ اصل اور فرع کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ گویا کہ ابھی صورت میں جو عورت ہے وہ زکوٰۃ ادا کر رہی ہے، خامد اس کی طرف سے بطور وکیل ہے، تو اب اس صورت میں عورت اپنا مال جو زکوٰۃ کے طور پر ادا کیا جا رہا ہے اپنی ماں کو ادا نہیں کر سکتی، نہیں دے سکتی، بلکہ اس عورت کے اوپر اپنی ماں کی کفالت کرنا اپنے اصل مال سے وہ فرض ہے، زکوٰۃ کا پیسہ اسے نہیں دیا جا سکتا ہے۔ سب اس اگلا سوال یہ ہے کہ اگر شروع میں بھی سوال ہوا تھا لپالک یعنی کہ منہ بولے بیٹے کے بارے میں، لپالک بیٹا اگر کسی نے پرورش کیا ہے، اس کی کوئی حقیقی اولاد بالکل نہیں ہے اور اس کے جو زیرہ محرم رشتہ دار ہیں وہ بھی نہیں ہے، اب اس صورت میں لپالک سے وراثت کا کیا طریقہ ہوگا؟ یا اگر وہ بندہ زندگی میں ہی اپنی وراثت ساری اپنے بیٹے کے نام کروا دیتا ہے تو اس کے بارے میں شرعاً کیا حکم ہے؟ ہاں بھائی، یہ آپ نے لے پالک والا دوبارہ سوال کیا ہے کہ لے پالک، یہ تو کنفرم ہے کہ لے پالک وراثت میں حصہ دار نہیں ہوتا۔ اب آگے دیکھا جائے گا کہ جو لے پالک لے رہا ہے اس کے اولاد بالکل نہیں ہے، اولاد نرینہ بھی نہیں ہے، بیٹیاں بھی نہیں ہیں، تو اب اس صورت میں اگر اس کے اور رشتہ دار ہیں، مثال کے طور پہ اب یہ جو جس نے لے پالک لیا ہے اس کا چچا موجود ہے یا آگے چچا کی اولاد موجود ہے، تو وہ اس کی وراثت میں آئیں گے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ساری جائیداد اپنی جو ہے وہ لے پالک کو دے دیتا، نام کروا دیتا ہے، تو یہ شرعاً اپنے عزیز و اقارب کو اپنی وراثت سے محروم کرنا ہے، تو یہ گناہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ جزاکم اللہ حضرت مفتی صاحب، یہ آج کے سوال تھے، انشاءاللہ دوبارہ آئندہ نشست میں پھر اسی طرح ہی حاضر ہوں گے۔ تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے ان سوالات کو آگے لوگوں تک بھی پہنچائیں، اور کسی کا کوئی بھی سوال ہو لائیو میں اور کمنٹس میں اپنے سوالات ہمیں پہنچائیں، انشاءاللہ حضرت مفتی صاحب اس کا قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا یہ حقیر سا کوشش قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر۔